الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله. محترم حضرات گرامی، آج 15 شوال 16 شوال 14 شوال ہو گئی ہے. کافی لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، کئی جا چکے ہیں. رمضان شریف میں بہت لوگ عمرہ شریف پر گئے ہیں، زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو چکے ہیں. ابھی بھی وہاں بہت زیادہ رش موجود ہے، اور یہ ناچیز بھی انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے بہت جلدی انشاءاللہ وہاں حاضر ہو جائے گا. اس مناسبت کے پیش نظر آج میں یوں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کا موضوع تقریر ہو وہ کیا ہو؟ واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی. یہ میرا موضوع ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اور واہ کیا شان ہے مدینے کی. قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے آیت کریمہ سورہ بلد کی ابتدائی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا اقسم، مجھ خدا کو قسم ہے، مجھ خدا کو قسم ہے. کس کی؟ بہذا البلد، اس شہر مکۃ المکرمہ کی، اس شہر مکۃ المکرمہ کی. اب دیکھنا یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کے شہر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، کعبہ مشرفہ ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں طواف کعبہ ہوتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ کی سعی اور دوڑ ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں مینا شریف ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں مزدلفہ ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات شریف ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں غار حرا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں غار ثور ہے؟ اللہ نے فرمایا ان میں سے میں کسی کے پیش نظر قسم نہیں کھا رہا ہوں، میرے پیش نظر ایک ہی بات ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب تو جو یہاں جلوہ گر ہوا اس شہر پاک میں، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ تیری جلوہ گری، تیری ولادت پاک، تیری تشریف آوری وطن ولادت مکۃ المکرمہ ہے، اس تیری وجہ سے میں صرف ایک ولادت گاہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں، پورے شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ جس شہر میں تیرے قدم پاک اولاً پہنچے ہیں، ان نشان قدم اس سرزمین مکۃ المکرمہ پورے شہر کی قسم کھاتا ہوں، دنیا کو پتہ چلے کہ محبوب کتنا پیارا ہے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ محبوب کتنا پیارا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا شہر بھی پیارا ہے۔ اور واقعی ایسا ہے کہ محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جو مسکن محبوب کا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ عربی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجنوں کی محبت لیلا سے تھی، بڑا عرصہ ہوا تو وہ شہر جو ہے غیر آباد ہو گیا، کھنڈرات ہو گئے، تو اس کی کچھ دیواریں، کچھ نشانیاں کھڑی ہوئی تھیں، تو مجنوں وہاں سے گزرا تو مجنوں خود کہتا ہے کہ امر دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، میں اپنے لیلا کے مسکن سے جب گزرا تو وہ نشانیاں یاد آئیں، کبھی میں اس دیوار کو بوسے دیتا تھا، کبھی میں اس دیوار کو بوسے دیتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان دیواروں نے فرشتہ نہیں کیا، جو اس میں رہتا تھا مجھے اس کی نسبت یاد آئی ہے، اس لیے میں اس کے نشانات کو بھی چوم رہا ہوں، بوسے دے رہا ہوں۔ یہ تو مجازی محبت ہے مجنوں کی لیلا سے، تو اس کے مسکن کے دیواروں کو وہ بوسے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو حقیقی محبت ہے اپنے محبوب سے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت ہے، وہ مجازی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ تو حقیقی محبت تقاضا کیا کہ محبوب کے شہر کی قسم کھاؤں، تو اللہ فرماتا ہے پیارے میں اس پورے شہر پاک کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یہاں جلوہ گر ہوا ہے، تو تیری نسبت کی وجہ سے مجھے سارا شہر پیارا ہے، اس لیے میں پورے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔
اب رہا کہ بے شک کعبہ معظمہ شان والا، حجر اسود بھی شان والا، لوگ حجر اسود کو تھک کے کھا کر چومتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بڑی رسمیں بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کا دیدار بھی کرتے ہیں، تو صفا مروہ کی دوڑ بھی کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر نفل طواف ادا کرتے ہیں، عرفات میں حجاج بھی جاتے ہیں، مینا میں بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی رہتے ہیں، یہ سب شان والے ہیں، لیکن ان سب کو شان اسی محبوب کریم نے عطا کیا۔ اس لیے یہ بیت اللہ پہلے سے ہی اللہ کا گھر، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ کعبہ اس وقت نہیں تھا۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، نمازیں ادھر پڑھی جا رہی تھیں۔ یہ کعبہ امت محمدیہ کے لیے نہیں تھا، رسول اللہ کا احسان ہے اس بیت اللہ پر کہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے خیال فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میری امت کا کعبہ یہ کعبہ ابراہیمی ہوتا۔ اب نماز ادھر پڑھ رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، نماز میں خیال آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میری امت کا کعبہ یہ کعبہ ابراہیمی ہوتا، یہ ان کا قبلہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا پیارے جب تجھے یہی پسند ہے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب دیر کس بات کی، نماز میں پھرتا کعبہ ابراہیمی کی طرف رخ انور کر لے تاکہ اس کا شان بلند ہو جائے۔ سرکار نماز میں پھرتے آئے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، صحابہ کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی ساتھ ہی پھرتے آؤ، محبوب کعبہ ابراہیمی کو پسند کر رہا ہے، تم بھی اسی کعبے کی طرف پھرتے آؤ، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز اور مکمل ہو رہی ہے۔ تو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھرتے آئے، صحابہ کرام بھی پھرتے آئے، کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے ہم نے اس کو قبلہ بنایا اس لیے ہے کہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تو اسی میں راضی ہے تو اسی وقت کعبہ اور قبلہ بھی یہی ہو چکا ہے۔ لہذا بیت اللہ کو اگر یہ شان ملی کہ قبلۃ المؤمنین بن چکا ہے تو یہ احسان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر یہ قبلہ امت مصطفیٰ بن چکا ہے تو یہ احسان مصطفیٰ علیہ السلام، یہ شان اس کو دی ہے تو میرے محبوب کریم نے دی۔ ہر شان والے کو شان ملتی ہے تو ذات پاک مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ سرکار نے پسند فرمایا کہ یہی کعبہ قبلہ بن جائے میری امت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اب دیر کس بات کی، ابھی قبلہ بنا دیتے ہیں، نماز میں پھرتے آئیں اسی طرف رخ انور کر لیں تو آج کے بعد قیامت تک قبلہ امت مصطفیٰ بن چکا ہے۔ سرکار کا احسان عظیم۔ اچھا اب قبلہ بن گیا، نمازیں اس کی طرف شروع ہو گئی، تو پھر سرکار نے فرمایا ابھی اور اس کو شان دینا۔ ایک شان یہ دیا کہ امت کے لیے قبلہ بنا دیا، اب دوسرا شان دینا ہے۔ کیا شان دینا ہے کہ ہم خود اس کا طواف کرتے ہیں، میرے غلام میری ادا سمجھ کر اس کا طواف کرتے رہیں۔ یہ جو طواف کرتے ہیں، پھرتے ہیں کعبہ کے چاروں طرف گول دائرے میں پھرتے ہیں، یہ پھرنا چلنا طواف یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔
سرکار نے طواف کر کے دکھایا تو یہ بھی شان اس کو عطا فرمایا۔ اب عمرے والے جائیں گے طواف کریں گے، حج والے جائیں گے تو طواف کریں گے، ویسے بھی وہاں کے مقیم جب چاہیں طواف کرتے ہیں، اور جتنے دن عمرے والے بھی رہتے ہیں جب چاہیں طواف کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ شرف طواف رسول اللہ نے عطا فرمایا، اس لیے اب قیامت تک اس کا طواف ہوتا رہے گا، ایک منٹ بھی خالی نہیں کہ طواف نہ ہوتا ہو، سوا فرض نماز کے، کہ فرض نماز جب امام پڑھاتا ہے تو طواف رک جاتا ہے، اس کے بعد ہر وقت شروع ہے طواف، رات دن ہو۔ تو یہ شان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو عطا فرمایا۔ طواف کعبہ احسان مصطفیٰ، کعبہ کا قبلہ بن جانا احسان مصطفیٰ۔ پھر سرکار نے کرم فرمایا کہ میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم ہیں اس پتھروں کے پتھر کے اندر، دونوں قدم کے نشان، لہذا اس کو بھی عزت دیتے ہیں، شان دیتے ہیں کہ جب طواف پورا ہو جائے 7 چکر اس کے سامنے نفل ادا کرو کہ اس کا شان بلند ہو جائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کا حکم آ گیا کہ اس کے سامنے 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھنا۔ اب اس کے سامنے کعبہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، اسی کے سامنے نفل ادا کی جاتی ہے، تو یہ شان بھی محبوب مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ تو مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے کا حکم کرنا، ادا کرنا، یہ بھی احسان مصطفیٰ، یہ بھی احسان مصطفیٰ ہے، اور اس کو یہ شان ملا تو محبوب کریم علیہ السلام کے کرم سے ملا۔ پھر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ہزاروں سال پہلے وہاں دوڑی تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ہزاروں سال گزر گئے تھے، تو ہزاروں سال والی اس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سرکار نے سعی فرمائی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، مسائی شروع فرمائی، 7 چکر اس کے بھی آپ نے ادا فرمائے۔ تو فرمایا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں سال پہلے والی سنت کو زندہ کرتا ہوں، تو سرکار نے یہ شان بھی خود عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کو شان عطا فرمایا، دوڑ فرمائی، سعی فرمائی، شان عطا ہو چکا۔ اللہ کو بھی فرمانا پڑا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے، یہ صفا مروہ خدا کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو یہ اس کو بھی شان میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا، اس پر بھی احسان مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح حج عطا فرمایا، تو پھر احرام باندھ کر طواف کر کے پھر مینا شریف، تو مینا شریف میں قیام، وہ 3 دن قیام، تو یہ بھی سرکار نے ادا فرمایا، اس کو بھی یہ شان عطا فرمایا۔ اب سب حجاج کو وہاں ٹھہرنا ہوتا، قربانی بھی وہاں ہوتی ہے، تو وہاں 3 دن رہنا ہوتا، اس کو بھی شان عطا فرمایا، اس کو بھی اس لیے شان عطا فرمایا کہ وہ اپنے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربان گاہ تھی، تو فرمایا میرے جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ ہے، اس کو بھی عزت بخش دوں کہ قیامت تک حجاج یہاں حاضر ہوتے رہے، تو اس پر بھی احسان فرمایا۔ اب آپ پتہ نہیں
اربوں لوگ آج تک وہاں قیام کر چکے ہیں، کھربوں لوگ قیام کر چکے ہیں، تو یہ شان بھی سرکار نے عطا فرمائے۔ پھر عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرمایا، وقوف عرفات فرمایا، تو وقوف عرفات فرمانے سے قدوم میمنت لزوم کے لگنے سے اللہ نے عرفات کی شان کو بلند فرمایا کہ وہ جو قبل الزوال وہاں پہنچ جائے، اس میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا، وقوف فرمایا، تو وہ حاجی شمار ہو جاتا ہے، سعادت حج اس کے نصیب میں لکھی جاتی ہے، اور وہ اس طرح پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ کیوم ولدت امہ، کہ گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ تو یہ شان بھی سرکار نے عطا فرمایا، عرفات کو یہ شان سرکار نے عطا فرمایا۔ تو پھر مزدلفہ تشریف لے آئے، رات کا قیام وہاں فرمایا، جمع بین الصلاتین، مغرب عشاء اکٹھے، یہ بھی شان سرکار نے عطا فرمایا، یہ بھی شان سرکار نے عطا فرمایا۔ اور کتنا کرم ہے غلاموں پر کہ عشاء اور عشاء مغرب کٹھی پڑھو دیر سے عشاء کے وقت میں، تاکہ جتنے غلام پیچھے آنے والے ہیں، کوئی کس وقت پہنچ رہا ہے، کوئی کتنے وقت پہنچ رہا ہے، سارے جمع ہو جائیں، چاہے عشاء بھی ہو جائے تو مغرب عشاء کٹھی پڑھو، یہ حکم مصطفیٰ ہے، اور یہی شان مزدلفہ سرکار نے اس کو عطا فرمایا۔ تو جن کو یہ شان عطا ہوا ہے سرکار کی وجہ سے عطا ہوا۔ اب اسی طرح غار ثور بھی وہاں ہے، غار حرا بھی وہاں ہے، تو غار حرا کو بھی سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے اس کو شان عطا فرمایا، اعلان نبوت بعد میں فرمایا، سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے اس کو شرف عطا فرمایا کہ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ذکر اللہ کرتے تھے، اور اس وقت کوئی نماز فرض وغیرہ کوئی حکم نہیں آیا، اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن اللہ کی عبادت جس رنگ کی تھی سرکار وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کی یاد میں تخلیہ میں اللہ کے حضور میں بیٹھ جاتے تھے، بس وہ محب کو علم ہے محبوب کا، محبوب کو علم ہے محب کا۔ سرکار وہاں ہے، کسی نماز کا حکم نہیں آیا، اعلان نبوت نہیں ہوا، سرکار وہاں تشریف فرمائے۔ غار حرا میں یہ شان سرکار نے عطا فرمائی غار حرا کو کہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت جو جس رنگ کی ہے وہ سرکار کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ اب غار حرا پتھروں کی ہے، میں خود گیا ہوں وہاں، غار حرا میں گیا ہوں، پتھروں کی ہے، وہ سرکار کی نشست گاہ ہے، سرکار وہاں تشریف فرما رہتے تھے، لیکن اسی کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ ان وہابیوں کو اتنا عقل نہیں ہے کہ پتھر بھی نور ہوتے ہیں، یہ بھی جبل نور کہتے ہیں۔ ارے جبل نور اگر پتھر نور ہے تو دل پر کیوں نور علی نور نہیں؟ وہ جبل نور ہے، کیونکہ نور کی سرکار نے ڈیرا لگایا تو وہ بھی جبل نور ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرف عطا فرمایا، سرکار وہاں تشریف فرما رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے، گزرتا رہا وقت، گزرتا رہا وقت، گزرتا رہا گزرتا رہا، آخر 40 سال کی عمر شریف آپ کی ہو گئی، تو اعلان نبوت کرنا تھا، تو وحی الہی آئی، اسی غار حرا میں
وحی الہی آئی، وحی الہی آئی، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے غار حرا میں۔ معلوم ہوا جہاں محبوب ہوتا ہے اللہ وحی بھی وہیں نازل فرماتا ہے، وہیں۔ لہذا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے غار حرا میں، سرکار موجود ہیں۔ اب جب نزول وحی ہوا، نزول وحی ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اور اس حالت میں جب سرکار گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کمبل ہمارے اوپر ڈالو۔ سرکار پر وہ کپ کپی طاری تھی اور آپ پر وہ آثار نمودار تھے وحی کے۔ تو یہ وقت بھی آیا۔ تو اب دوسرے لوگ بے عقل لوگ وہ کہنے لگے دیکھا ہے کہ وہ وحی کی طاقت اس قدر تھی کہ برداشت نہ ہوئی اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی، انہوں نے کیا سمجھا، یہ بے ہوشی کی وجہ کیا تھی، ان کو عقل نہیں ہے کہ ارے جس وحی سے جبریل کے دیکھنے سے بے ہوش ہو گئے ہیں، وہی جبریل تو سرکار کو اسی مکۃ المکرمہ سے لے گیا تھا سدرۃ المنتہا تک، ساتھ تھا، وہاں کیوں بے ہوشی نہیں آئی؟ عقل سے فارغ لوگ ہیں۔ وہ جو ساتھ رہا، وہ ساتھ تھا، بلکہ اس نے ڈیوٹی اللہ سے یہ لگوائی تھی اس وقت، اللہ باقی فرشتے لے جا رہا ہوں، میں جلوس میں، نورانی جلوس میں تیرے محبوب کو لے آؤں گا، کوئی دائیں ہوگا، کوئی بائیں ہوگا، کوئی سامنے ہوں گے، کوئی پیچھے ہوں گے، ان کی ڈیوٹی جو میری ڈیوٹی منظور کر کہ محبوب کے براق پر جو آپ قدم رکھیں گے تو رکاب کو پکڑے ہوئے میں ساتھ جاؤں گا۔ جبریل نے یہ ڈیوٹی منظور کرائی اور اسی طرح وہ ساتھ رہا۔ تو بتاؤ جو حرم کعبہ سے لے گیا ہے اور سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہا ہے تو سرکار کو بے ہوشی کیوں نہ ہوئی؟ جبریل تو وہی ہے، جبریل تو نہیں بدلا، وہی ہے، وہ اپنی اصلی صورت میں ہے، ملکی صورت میں ہے۔ تو پھر اگر جبریل کی وجہ سے بے ہوشی ہے تو پھر کیوں نہ ہوئی؟ بتاؤ، اس کے بعد بھی جبریل آتا رہا تو سرکار پر بے ہوشی نہیں۔ مثلا مشکات کی ابتدا میں ہے، یہ مولانا صاحبان پڑھاتے ہیں کہ سرکار تشریف فرما ہے تو جبریل آ گیا، حدیث میں آتا ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وہ بیٹھا اور آپ نے اپنے گھٹنے دو زانو کر کے سرکار کے گھٹنوں سے ملا کر دو زانو ہو کر التحیات کی صورت میں بیٹھ گیا۔ یہ مشکات روز پڑھاتے ہیں ابتدا، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنے سے ملا کر دو زانو التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ یہ حیت کیوں ہے؟ وہ ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو دو زانو ہو کر بیٹھو، دو زانو ہو کر بیٹھو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جبریل ادب کی وجہ سے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے، جب بیٹھا ہے تو محبوب پر تو کوئی لرزہ نہیں، سرکار پر تو کوئی بے ہوشی نہیں۔ اگر جبریل کی وجہ سے بے ہوشی ہے، وہی جبریل بیٹھا ہے، وہ سوال کر رہا ہے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ وہ سوال کر رہا ہے، سرکار جواب عطا فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صدقتا صدقتا، پیارے تو نے سچ کہا، پیارے تو نے سچ کہا، پیارے تو نے سچ کہا۔ وہ بیٹھا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، جواب بھی حاصل کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ پتہ چلے
کہ میرے محبوب کو ہر شے کا علم ہے، میں سوال کر رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، سوال کرنے والا ہوں، یہ استاد کائنات ہے، اس لیے وہ سوال کر رہا ہوں، سرکار اس کے جواب دے رہے ہیں۔ تو جبریل بیٹھا ہے، سوال کر رہا ہے، ادب سے بیٹھا ہے، دو زانو بیٹھا ہے، جس طرح خدا کے سامنے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کے سامنے بھی اتحیات میں بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ ہم وہاں جاتے ہیں نا مواجہ شریف جالی مبارک کے سامنے ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح ابھی میں نے بتایا نا کہ جبریل دو زانو ہو کر بیٹھا ہے، خدا کی قسم ہے فقہا لکھ رہے ہیں یقف کما یقف فی الصلاۃ ویمثل صورتہ الکریمہ، کہتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، سرکار کی پاک شکل پاک کا تصور کر کے ہاتھ جوڑو جس طرح خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ یہ میں نے عالمگیر کی عبارت پڑھی ہے، جو ابھی پڑھی ہے میں نے، فتح عالمگیر میں یہ ہے کہ اس طرح کھڑو جس طرح نماز میں خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ وہ احکم الحاکمین ہے، یہ محبوب احکم الحاکمین۔ ہاتھ باندھو ایسا، میں نے وہاں دیکھا دوسروں کو ایسا ایسا، وہ لکھتا ایسا کما یقف فی الصلاۃ، جس طرح نماز میں خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو ہاتھ باندھ کر، میرے مصطفیٰ کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سلام کرو۔ قصہ مختصر، اگر جبریل علیہ السلام کی وجہ سے بے ہوشی، وہ تو ابھی آیا، جب اٹھ کر گیا، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں نے دیکھا کہ شکل تو انسان کی ہے، شکل تو بشر کی ہے، اور دستار بھی سفید ہے، یہ کرتا بھی سفید ہے، تہبند بھی سفید ہے، کپڑے بھی بالکل نئے ہیں، سفر کے آثار بھی نہیں ہیں کہ مسافر سمجھا جائے کہ کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ میں حیران ہوا یہ کون ہے کہ آج تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کو، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور نئے کپڑے ہیں، اور داڑھی شریف سفید ہے، اور گھنگریالی زلفیں پاک گھنگریالی ہیں، وہ بھی کالی کالی ہیں۔ جبریل کہتا ہے کہ یہ نوجوان کی شکل بھی کون ہے؟ مسافر، امیر عمر فرماتے مسافر تو اس طرح نہیں ہوتا، اس پر سفر کے آثار ہوتے ہیں، غبار ہوتی ہے، مٹی کچھ نہیں ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے، کون ہے؟ سرکار سے جوابات لے کر وہ گم ہو گیا، وہ گم ہو جاتا ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر عمر کو فرماتے ہیں، کوئی اور صحابی کو کیوں نہیں فرمایا؟ اور بھی تو صحابی تھے۔ سرکار نے انہیں اس لیے فرمایا کہ تیرے دل میں خیال آیا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے دل کے خیال کو بھی جانتے ہیں، علیم ما فی الصدور کا مظہر اتم ہو کر سینے کے حال کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا اتدری یا عمر من ھذا، اے عمر تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اے عمر تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اتدری یا عمر، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ و رسول اعلم، پیارے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، مجھے آپ کیوں پوچھتے، سب کو جواب جانتے، آپ بتائیں یہ کون ہے؟ اب سرکار نے فرمایا اب سنو، ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا، یہ آیا ہے تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے کہ اگر دین سیکھنا ہے اس طرح سیکھو جس طرح میں سیکھ رہا ہوں، ادب کرنا اس طرح کو جس طرح میں ادب کر رہا ہوں، دو زانوں بیٹھنا جس طرح میں بیٹھ رہا ہوں۔ یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے جبریل آیا ہے، تعلیم دینے کے لیے یہ جبریل تھا۔ جب جبریل تھا امیر عمر نے دیکھا، ان کو بے ہوشی نہیں، دیگر صحابہ نے دیکھا، ان کو بے ہوشی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں جبریل، سرکار کو بے ہوشی نہیں۔ اس کے بعد وہ جبریل آتا رہا، کئی مرتبہ آیا، سرکار کو بے ہوشی نہیں۔ غار ہرا میں کیوں بے ہوشی آئی؟
یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ پہلے میں کہتا رہتا ہوں کہ جاہل مطلق ہوتے ہیں، نام بڑے بڑے ہوتے ہیں، ڈھیل ڈور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، جاہل مطلق ہوتے ہیں۔ سنو بھائی، ارے وہ اس لیے بے ہوشی اللہ نے طاری کی تھی، اللہ نے یہ بے ہوشی طاری کی تھی عارضی طور، کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی یہ آیت آئی ہے، یہ آیت آئی ہے، یہ آیت آئی، یہ قرآن نازل ہوا، اس طرح حکم آیا، وہ کہتے تھے نہیں نہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی کلام ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بے ہوشی طاری کر دی کہ بتاؤ تم جو سارا دن اپنی زبان عربی زبان میں باتیں کرتے ہو، تمہیں بے ہوش ہوتی ہے تمہاری کلام؟ اگر اس کی اپنی کلام ہوتی تو بے ہوشی نہ ہوتی۔ یہ بے ہوشی آ جانا دلیل ہے کہ وہ نزول وحی حق ہے، نزول وحی حق ہے، جبریل کا نازل ہونا حق ہے، وحی کا آنا بر حق ہے، قرآن کا مجھ اللہ کی کلام ہونا بر حق ہے۔ اس حقانیت قرآن، حقانیت کلام الہی، حقانیت وحی کو ثابت کرنے کے لیے عارضی بے ہوشی طاری کی گئی تھی۔ بتاؤ مقصد کیا تھا؟ ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ برداشت نہیں ہوا، جبریل کی طاقت برداشت نہیں ہوئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام تو وہ اتنا بڑی طاقت والا، وہ تو سدرۃ المنتہا تک کھڑا ہو گیا کہ آگے چلو، لو دنوت عن ملۃ اللہ ترکت یا رسول اللہ، اگر میں اس انگلی کے پورے جتنا آگے بڑھوں تو میں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ پیارے میری پرواز کی اب انتہا ہے، تیری ابتدا۔ تو سرکار تو آگے تشریف لے گا، وہ جبریل تو کھڑا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ حکمت اور تھی، ان لوگوں نے حکمت وہ نہ سمجھی اور کیا سے کیا کہنے لگے۔ اصل میں عارضی یہ کیفیت طاری کی گئی تاکہ نزول وحی کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ تو غار حرا کو یہ شرف حاصل ہوا، پہلی وحی وہاں نازل ہوئی۔ تو یہ بھی احسان مصطفیٰ ہے کہ غار ثور کو، غار حرا کو پسند فرمایا تو نزول وحی کی اللہ نے ابتدا بھی وہیں سے فرمایا۔ تو غار ثور کون ہے؟ تو غار ثور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کو غار حرا کو یہ مقام حاصل ہوا محبوب کریم علیہ السلام کے قدم پاک لگنے کی بنا پر۔ اسی طرح غار ثور میں شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر ان کو اپنے لیے سواری پسند فرما کر، ان کو شان عطا فرما کر، ان کے مونڈھوں پر سوار ہو کر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے۔ 3 دن محب محبوب اکیلے رہے، 3 دن محب محبوب اکیلے رہے کہ سیراب ہو جا صدیق، بار بار دیکھ دیکھ کر سیراب ہو، بار بار دیکھ لے، بار بار دیکھ لے، بار بار دیکھ۔ تو غار ثور کو یہی شرف عطا ہوا شب ہجرت، وہ بھی احسان مصطفیٰ۔ غار ثور کے اندر تشریف لے گئے تو یہ احسان مصطفیٰ اس پر۔ تو جس کو بھی شان ملا ہے مکۃ المکرمہ میں، یہ سب احسان مصطفیٰ۔ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے کتب کا، جن کو مکۃ المکرمہ میں یہ شان ملا ہے یہ احسان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں یہ بھی کرم فرما دیا کہ وہاں 1,00,000 کا ثواب ہے۔ بتاؤ، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک سجدہ کرو 1,00,000 سجدے کا ثواب، تو روزہ رکھو وہاں تو 1,00,000 روزے کا ثواب۔ تو یہ بھی شرف اس کو حاصل ہے۔ تو
یہ سارا شان میں نے مکۃ المکرمہ کا بیان کیا ہے، تو اب ادھر بھی دیکھو کہ پھر وہ شان وہ بات مدینے کی، اب وہاں بھی سنو کہ وہاں کیا ہے۔ یہ مختصر میں نے بتایا وہاں کیا ہے۔ یہاں مکۃ المکرمہ میں کعبہ ہے، مدینۃ المنورہ میں اس کعبے کا کعبہ ہے۔ مکۃ المکرمہ میں کعبہ ہے، مدینۃ المنورہ میں کعبے کا کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے پر کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت بلا رہے ہیں، ارے حاجیو ادھر آؤ، حاجیو آؤ، کیوں آؤ؟ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، شہنشاہ کائنات کا روضہ اقدس دیکھو ادھر، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ پھر آگے فرماتے کعبہ تو تم دیکھ چکے پر کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کعبے کا کعبہ، مکۃ المکرمہ میں کعبہ اور مدینۃ المنورہ میں کعبے کا کعبہ۔ یہ سمجھا؟ پھر آگے چلو، مکۃ المکرمہ میں قبلہ، مدینۃ المکرمہ میں سر کا نماز پڑھنے کا قبلہ، اور مدینۃ المنورہ میں دل کا قبلہ۔ اور حضرت فرماتے اے شوق دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ تو وہاں دل کا قبلہ، یہاں سر کا قبلہ، وہاں دل کا قبلہ، وہاں تمام مومنین کے دلوں کا قبلہ، تمام عاشقان مصطفیٰ کے قلوب کا قبلہ، ہماری روح کا قبلہ، ہمارے دل کا قبلہ۔ ایسا کہ مدینہ المنورہ میں ہماری روح کا قبلہ، ہمارے دل کا قبلہ، کل مومنین کے روحوں کا قبلہ، کل مومنین کے دلوں کا قبلہ۔ اب آخری حد بتا رہا ہوں کہ وہاں ادھر رکھو بھائی، وہاں مومنین کا قبلہ، مومنین کا قبلہ، مومنین کے دلوں کا قبلہ، مومنین کے روحوں کا قبلہ، اور وہاں خدا کی ذات کا قبلہ۔ کیا میں نے کہا؟ خدا کی ذات کا قبلہ، خدا کی ذات کا قبلہ، خدا کی ذات کا قبلہ۔ کیوں؟ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روح المعانی تفسیر کو بڑا مانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، ارے تمہارا نہیں، وہ ہمارا ہے، وہی لکھ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس آیت کے تحت لکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عرش والوں کا قبلہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش۔ بیت المعمور والے فرشتوں کا قبلہ ہے، اور یہ کعبہ ابراہیمی، فرمایا ھذا قبلۃ جسدک، یہ تیرے جسد انور کا قبلہ ہے، تو نے پسند فرمایا۔ وقبلۃ روحک فانا، تیری روح محمدی کا قبلہ میری ذات ہے کہ روح کا جلوہ یہ نہیں برداشت کرتا، وہ میں دیکھوں گا۔ تیری روح کا قبلہ میری ذات ہے۔ سب کے قبلے بتائے، اللہ فرماتا وقبلتی انت یا رسول اللہ، اے محبوب سن لے، مجھ خدا کا قبلہ تیری ذات ہے، مجھ خدا کا قبلہ تیری ذات ہے، تیری ذات ہے، تیری ذات ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں دبئی میں تقریر کر رہا تھا، میں نے یہی بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو چلے جائیں گے، وہ تو ہم کو کھا جائیں گے، خدا کا قبلہ، خدا کا قبلہ۔ میں نے کہا ان کو عقل نہیں ہے، میں تو پہلے کہتا ہوں، ارے بھائی قبلہ کا معنی سمجھو، قبلہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کی طرف نماز پڑھی جائے، اللہ نماز سے پاک ہے، اللہ عابد نہیں ہے، معبود حقیقی ہے، معبود واحد ہے۔ اور یہاں قبلہ کے معنی القبلہ تو اے ما یتوجہ الیہ، قبلہ کے معنی جس کی طرف توجہ کی جائے، مرکز توجہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میری رحمت کی توجہ تیری طرف،
میرے کرم کی توجہ تیری طرف، میری فضل کی توجہ تیری طرف، میری محبت کی توجہ تیری طرف، میرے کل صفات کی توجہ تیری طرف، میرے کل اسماء کی توجہ تیری طرف، میری ذات کی توجہ تیری طرف، بائیں طور سرکار قبلۃ اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں مانا وہ قبلۃ اللہ ہیں، تو یہاں تو قبلہ ہے، وہاں قبلۃ اللہ، اللہ اکبر، اور وہاں روضہ رسول اللہ ہے، گنبد خضرا روضہ رسول اللہ ہے، روضہ رسول اللہ ہے۔ اور یہاں طواف ہے جسم کا، وہاں طواف ہوتا ہے روح کا، وہاں طواف ہوتا ہے روح کا، وہاں طواف ہوتا ہے عاشقوں کے دلوں کا، وہاں طواف قلب ہے، طواف روح ہے، یہاں طواف جسم ہے۔ پھر یہاں عرفات ہے، وہاں نبی کریم کی ذات ہے، یہاں عرفات ہے، وہاں نبی کریم کی ذات ہے۔ عرفات بھی اس لیے شان والا ہو گیا کہ آدم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے اب کریم آدم علیہ السلام یہاں 300 سال تک اسی عرفات کے اوپر روتے رہے، 300 سال کے بعد پھر اعلان بخشش ہوا کہ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ پیش کیا کہ یا اللہ نبی کریم کا آخر الزمان کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ بخشش کا اعلان کر۔ تو اللہ نے فرمایا کیف عرفتہ یا آدم ولم اخلق اللہ، پہلے یہ بتا ابھی تو میں نے اس کو پیدا نہیں کیا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کیف عرفتہ یا آدم ولم اخلق اللہ، ابھی میں نے پیدا نہیں کیا، اس کو زمین پر نہیں بھیجا، تو نے کیسے معلوم کر لیا؟ اے اللہ اس لیے معلوم کیا جس وقت تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، میری جان بن گئی، جسم بن گیا، شکل بن گئی، روح اندر داخل ہو گیا، تو میں اٹھ بیٹھا، جب میں نے دیکھا رأیت علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی کل ورق من شجرۃ الجنہ مکتوب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے دیکھا عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں جنت کے درخت کے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اپنے نام کے ساتھ اس محبوب کا نام جوڑا ہے، کسی کا نام نہیں لکھا ہے، یہی محبوب ہے، اس لیے میں نے کہا اس کا واسطہ بخش دے، اس کا وسیلہ مجھے بخش دے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لحب الخلق الیہ، ساری مخلوق سے یہی تو مجھے زیادہ محبوب ہے، قد غفرت لک، میں نے تمہیں بخش دیا۔ دیکھا ہے؟ تو وہاں 300 سال گریہ زار رہے، وہ بھی ہمارے نبی کریم السلام کا وسیلہ پیش کیا، بخشش ہو گئی۔ اور ادھر کیا ہے؟ خدا کی قسم 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، 1 منٹ حاضری دو، سرکار کا حلیہ کا تصور کرو کہ مجرم آیا ہوئے اب تو کرم کر، مجرم آیا ہوا ہے تیرے کرم سے، اب تو بخشش کروا دے، اب تو بخشش کر دے، اب تو بخشش کروا دے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جس قسم کا گناہ کر بیٹھیں، کچھ بھی کر بیٹھیں، نہ گھبرائیں، تیرے دروازے پر آ جائیں، تو یہاں آ کر مجھ سے بھی بخشش طلب کریں، تو بھی اشارہ بخشش کر، تو پھر توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، لہذا تیرے پاس آ جائیں۔ وہ گناہ گار آیا، امام کسترانی لکھتے ہیں، وہ حاضر ہوتا ہے، اس طرح عرض کر پیارے میں زندگی کا بڑا گناہ گار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، بڑا بدکار ہوں، مجھ جیسا بدکار کوئی نہیں، سارے قرآن کا مطالعہ کیا، یہ آیت بھروسہ ملا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، کام بن جائے گا، میں حاضر کھڑا ہوں، پیارے بخشوا دے بخشوا دے بخشوا دے، پیارے کرم فرما دے کرم فرما دے بخشوا دے۔ وہ اس نے رو کر عرض کیا
فنودی من قبری شریف صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے روض اقدس سے اندر سے آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، جا تیری بخشش ہو گئی، جا تیری بخشش، جا تیری بخشش۔ دیکھا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ قد غفر لک، جا تیری بخشش ہو گئی، جا تیری بخشش ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا تو میرا تو کام بن گیا۔ ہاتف کی ندا آئی خدا کی کہ ارے تو آج تو وقت تھا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا تھا، صرف اپنے آپ کو بخشوا کر جا رہا ہے۔ آج تو کہتا پیارے محبوبہ اپنی ساری امت کو بخشوا دے، تو میں ساری امت کو بخش دیتا، ابھی بھی مجھے بخشنا ہے، تو کہہ دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اچھا تیری تو بخشش ہو گئی۔ دیکھا، یہاں 300 سال لگے ہیں، وہاں تو 5 منٹ بھی نہیں لگتے، رو کر عرض کرو عرض کرو عرض کرو تو بخشش ہو گئی، کرم ہو جاتا، رحمت ہو جاتا۔ اس لیے وہاں سب کچھ ہے، مدینے کی کیا بات، وہاں سب کچھ ہے، وہاں سب کچھ ہے، وہاں سب کچھ ہے۔ یہاں صفا مروہ کی دوڑ ہوتی ہے، حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی دوڑ ہے، اور وہاں صبح و شام 70,000 فرشتوں کا دور ہے، وہ آتے ہیں جاتے ہیں، 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو، وہ روزانہ بدلتے رہتے ہیں، پہلے زمرے کو پھر باری بھی نہیں آتی ہے۔ تو بتاؤ، یہاں سعی ہے، دوڑ ہے، اور وہاں فرشتوں کا دور ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اس لیے جو مدینۃ المنورہ میں شان نرالا شان ہے، وہاں نرالا شان ہے، مدینے کی کیا بات ہے، وہاں نرالا شان ہے، اس کا مقابلہ کوئی مقام مقدس نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ہے مجھے کہ ایک جگہ وہاں ایسی ہے مدینہ پاک میں، ایک جگہ ایسی ہے، اللہ کی قسم ہے، خدا کے عرش سے افضل ہے، خدا کے عرش سے بہتر ہے، خدا کے عرش سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جس بکہ مبارک کے اندر سرکار کا جسم اطہار موجود ہے، سرکار جلوہ گر ہیں، وہ بکہ مبارک، وہ ٹکڑے مبارک، اس زمین مبارک کا ٹکڑے مبارک، وہ تمام مقامات علویہ سفلیہ اعلیٰ مقامات حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ دیکھا تو جو کچھ وہاں ملتا ہے اور کسی جگہ نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے جو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اے اللہ شہادت کی موت عطا کرنا اور مدینہ پاک کے شہر میں موت عطا کرنا۔ وہ شہر تو شہر روضہ اطہر میں تشریف لے گئے، لہذا جو کچھ وہاں ہے اور کہیں نہیں۔ سرکار جس کو شان عطا فرمائے۔ اور یہ جنت البقیع، پہلے کوئی جنت البقیع تھا یہ نہیں، یہ تو عام زمین تھی۔ سرکار کو جوش رحمت آیا، سرکار نے کہا عثمان یہ تیر تو لگاؤ، کہاں تک تیرا تیر جاتا ہے؟ انہوں نے بڑے آہستہ سے تیر چھوڑا، جہاں تک گیا، فرما جہاں تک تیرا تیر ہے آج کے بعد یہ ٹکڑا جنت البقیع ہے، بہشت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت البقیع ہے، بہشت کا ٹکڑا۔ انہوں نے فرمایا پیارے یہ پہلے بتاتا، ایسا تیر لگتا ہے مشرق سے مغرب تک ہو جاتا۔ تو جنت البقیع بنایا، سرکار نے بنایا۔ پھر فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر مبارک سے لے کر اور یہ میرے منبر شریف پر یہ درمیان والا حصہ یہ باغ بہشت ہے، یہ باغ بہشت ہے، یہ باغ بہشت ہے۔ اب اس ٹکڑے پاک کو باغ بہشت بنایا تو مالک ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ یہ باغ اس نے کہا یہ باغ بہشت ہے، اس نے کہا جو تو نے کہا وہی میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ لہذا جنت ریاض الجنہ بھی وہاں ہے،
سب کچھ وہاں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کا دیدار بھی وہاں ہے، رسول اللہ کا دیدار بھی وہاں ہے، اللہ کی رحمت کی برسات بھی وہاں ہے، نور کی برسات بھی وہاں ہے، سب کچھ وہاں ہے۔ اس لیے ہم لوگ جب جاتے ہیں سرکار کے کرم سے تو بس، میں تو پہلے 4 گھنٹے رہتا تھا، عمرہ کے احکام ادا کر کے چلا جاتا تھا مدینہ شریف۔ اب ضعیفی آ گئی ہے تو 2-3 دن میں رہتا ہوں، چلو کسی وقت طواف ہو جائے، کسی وقت زیارت ہو جائے، بیت اللہ کی نمازیں ہو جائیں، چلو پھر جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر وقت مدینہ المنورہ، جتنی دن بقیہ ہوں ان 3 دن کے علاوہ وہ مدینہ المنورہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عربی میرے ساتھ بیٹھا ہوا، مجھے کہنے لگا آپ کب آئیں؟ میں نے کہا مجھے 25 دن ہو گئے۔ 25 دن ہو گئے مدینہ پاک میں؟ میں نے کہا، کہتا مکہ شریف میں؟ میں نے کہا 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے؟ میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا وہ عمرہ ادا کیا، بس عمرہ ادا کرنے کے بعد میں چلا آیا مدینہ پاک میں، یہاں 25 دن ہو گئے۔ کہنے لگا ہو وہاں لاکھ کا ثواب ہے، یہاں تو یہ 50,000 کا ثواب ہے، آپ کو لاکھ کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بھائی میری بات سنو، میں نے جو پڑھا ہے وہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے، یہاں 2.5 لاکھ کا ثواب، وہاں تو 2.5 لاکھ، وہ کیسے؟ میں نے کہا تم نے یہ کہا ہے نا یہاں 50,000 ٹھیک ہے، وہاں 1 لاکھ ٹھیک ہے کہ ہاں؟ میں نے کہا 50,000 تو نے تسلیم کیا۔ اب سرکار نے فرمایا، وفا شریف میں آیا، سرکار نے فرمایا اے اللہ میرے مدینہ پاک میں مکہ المکرمہ سے ہر شے میں دگنی 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 برکت پیدا فرما۔ دگنی 2 حصے کو کہتے ہیں، لہذا ہر شے میں نماز بھی داخل ہے، ہر شے میں قیام بھی داخل ہے، لہذا وہاں 1 لاکھ، یہاں 50، وہ دگنا یہ 2 لاکھ، تو 50 تو 2.5 لاکھ، لہذا وہاں 1 لاکھ یہاں 2.5 لاکھ۔ مجھے کہنے لگا آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا میں جو آیا ہوں بتانے کے، مجھے سرکار نے بلوایا ہے، میں تمہیں بتاؤں یہاں 2.5 لاکھ ہے، وہاں 1 لاکھ ہے۔ تم لوگوں کو مغالطہ دیا ان مولویوں نے، وہاں 1 لاکھ یہاں 2.5 لاکھ ہے۔ میں نے کہا اچھا سن بھائی، یہ بھی میں نے حساب سے کہا 2.5 لاکھ ہے، خدا کی قسم ہے یہاں کروڑ سے زیادہ، یہاں ارب سے زیادہ، کھرب سے زیادہ، کئی کھرب سے زیادہ، خدا معلوم کتنا، کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا سرکار نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میرے پردہ پوش ہونے کے بعد میرے پاس آیا، میری زیارت کی، اس یوں سمجھے میں نے سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں زیارت کی۔ اب سرکار کے ودعا کے دیدار کی کوئی حد ہے؟ تو بتا کہ لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 10 کروڑ، بتا تو بتا۔ میں نے کہا لا تعداد بھی ادھر، کھربوں کی تعداد سے زیادہ بھی ادھر، وہاں صرف 1 لاکھ ادھر، کھربوں کی تعداد سے زیادہ ادھر، تو سب کچھ ادھر، تو سب کچھ ادھر، تو میں بھی ادھر۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ عاشق لوگ ہیں کہ آپ کے لیے ایسا چاہیے، آپ نے ٹھیک کیا۔ تو اس لیے سچی بات ہے کہ سب کچھ وہاں ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا نا کہ واہ کیا شان، واہ کیا شان مدینے کی، واہ کیا بات مدینے کی، مدینے کی بات ہی کوئی اور، وہاں کا کرم ہی اور ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، یہاں ابر رحمت کا روز برسنا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا کہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، یہاں ابر رحمت کا روز برسنا دیکھو، لگاتار روز برسنا دیکھو۔ اچھا بھی طواف بھی اعلیٰ حضرت کا ہم نے کتنے، خدا جانے کتنے طواف کیے ہوں گے زندگی میں، آپ نے کیے، جو بھی گئے ہیں سب نے کیے، کہ کسی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کعبہ شریف سے میں نے کوئی آواز سنی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کعبہ سے آواز سنی ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کی قسم ہے اعلیٰ حضرت نے خدا کی آواز سنی ہے، اس کعبہ کے اندر سے خدا کی آواز سنی ہے، اور وہ آواز بھی بتا رہے ہیں کہ وہ آواز کیا کہہ رہی تھی، کہنے والا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے آواز غور سے سن تو رضا، آواز آ رہی خدا کی آواز، غور سے سن تو رضا، اے احمد رضا سن غور سے سن تو رضا،
کعبہ سے آتی ہے صدا، کیا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ پھر تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اس روضے کو دیکھتا ہے، اس لیے ہم بار بار اس روضے کی زیارت کو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ منگل والے دن شاید انشاءاللہ 9 مئی کو شاید میری روانگی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ تین ہفتے میں وہاں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے سرکار جو کرم فرمائیں گے، اگر میں بخیریت آ گیا تو پھر انشاءاللہ پھر اسی طرح خدمت خطاب کی ہوتی رہے گی۔ جو سرکار، ہماری باغ ڈور تو سرکار کے ہاتھ میں ہے، وہاں رکھ لیں تو مالک ہیں، وہاں بھیج دیں واپس تو مالک ہیں، بار بار حاضری دلواتے رہیں تو مالک ہے۔ مالک ہمیشہ مالک، مالک ہمیشہ مالک، مالک ہمیشہ مالک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا آپ میرے لیے دعا کریں، ہم خیریت سے وہاں پہنچے، ہم وہاں جا کر آپ کے لیے دعا کریں گے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر کرم فرمائے، رحمت فرمائے، دین دنیا کی بہتری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلد جلد مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور جلدی جلدی زیارت نصیب ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اپنی اونٹنی مبارک پر آتے تھے تو یہ اونٹنی کو نہیں کہتے تھے کہ جلدی چل مکے میں، جلدی چل نہ، جب مکے سے واپس جاتے حتیٰ یحرک دابتہ، سرکار اپنی سواری کو جلدی حرکت دیتے تھے، جلدی چل مدینہ دکھا، جلدی چل مدینہ دکھا، جلدی چل مدینہ دکھا، سواری کو فرماتے۔ لہٰذا مدینہ پاک کی اللہ تعالیٰ جلدی زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، ادب سے حاضری ہو، جتنی حاضری ہوتی رہے بادب ہوتی رہے، کرم ہوتا رہے، فضل ہوتا ہے۔ یا اللہ کرم فرما، ان ہمارے مقتدیوں پر رحمت فرما، ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرما، یہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ صحت کاملہ ہمیں عطا فرما، تمام احکام صحیح ادا ہوں۔ اے اللہ جو بڑھاپا کی ضعف ہے، کمزوری دور فرما۔ اے اللہ کے روحانی طاقت عطا فرما، جسمانی طاقت عطا فرما، تمام وہاں حاضری صحیح نصیب ہو، وہاں کی برکتیں نصیب ہوں۔ یا اللہ ان کی خیر، ان سب کی خیر، ہماری خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہم سب پر کرم ہو۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ